بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی 15 دن بعد میکے جاتی تو بہت اداس ہو جاتی، مگر اپنے ساتھ میری قمیض بھی لے جاتی تاکہ میری یاد نہ ستائے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جب پورے 3 دن بعد واپس آتی تو میرے لیے ایک تحفہ لازمی لاتی۔ اس بار بیوی میکے گئی تو میں نے اسی رات اسے سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً اس کے میکے چلا گیا، مگر جو ہی اندر قدم رکھا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میرا نام فاروق ہے۔ اگرچہ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تناؤ اور بیزاری ہمارے گھر میں آب و ہوا کی طرح پھیلی رہتی ہے، جس کی وجہ ہے میری سوتیلی ماں۔ میں جب 10 سال کا تھا تب ایک دن اسکول سے واپس آیا تو میرے باپ نے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایک کاغذ کے خط کو وہ بار بار پڑھ کر پورے خاندان کو سنا رہے تھے، ساتھ میں ماں کو گالیاں بھی نکال رہے تھے۔ میرے دل میں بھی ماں کو لے کر شکوے شکایات بھر گئیں، وہ کیسے مجھے اور بھائی کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے نئی ماں کو پورے دل سے اپنایا، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھے اولاد کی طرح نہ سمجھا۔ میرا بڑا بھائی بھی ان کا گرویدہ تھا، اور غیر معمولی طور پر وہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ اس بات کا علم مجھے بعد میں جا کر ہوا۔ میرے بڑے بھائی کے روب میں سب آ جاتے تھے، ان کی گھر میں ہر بات مانی جاتی تھی۔ سوتیلی ماں نے شاید بہت سوچ سمجھ کر ان کو اپنی طرف کیا تھا۔ بڑا بھائی ہر وقت ان کے ہی گن گاتا رہتا تھا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہی ان کی پسند سے شادی بھی کی۔ مجھے لگا شاید بھابھی مجھے سمجھیں گی، مگر میں غلط تھا۔ وہ ایک نمبر کی نک چڑھی تھی۔ بھائی کے ساتھ بھی ان کا رویہ لیا دیا ہی تھا، حالانکہ وہ ان کے شوہر تھے۔ وجہ شاید یہی تھی کہ بھابھی ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جہیز میں ان کے باپ نے ایک بنگلہ بھی ان کے نام کیا تھا۔ ان کا رویہ گھر میں شاید اسی لیے برا تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو مجبور ہو کر ان کے ساتھ بنگلے میں رہنے چلے جائیں۔ مگر میری سوتیلی ماں کے ہوتے ہوئے یہ کام تھوڑا مشکل تھا، لیکن بھابھی بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ آخر کار انہوں نے بھائی کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ جانے کے لیے آمادہ کر ہی لیا، اور بھائی گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میری سوتیلی ماں تو تل ملا کر ہی رہ گئی۔ اب اس کا تو سارا فوکس مجھ پر تھا۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے میرے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا، اور میں جو بھائی کی حالت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ شادی میرا بھی وہی زن مریدوں والا حال کرے گی جو بھائی کا ہوا۔ وہ میرے لیے 2 رشتے لے کر آئیں، اور میں نے دونوں سے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے رشتے پر میرا باپ خود میرے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا، تم اس لڑکی سے لازمی طور پر شادی کر لو، ورنہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانوں گا۔ میرے والد صاحب کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ اگر وہ بھی مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں صرف در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہی رہ جاؤں گا۔ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً یہی صحیح مجھے یہ شادی کرنی پڑی۔ لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی، جو ان کا لایا گیا یہ رشتہ میرے لیے دنیا کا سب سے حسین رشتہ بن گیا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ایسے لگنے لگا تھا جیسے اس کے آنے کے بعد میری زندگی سنور گئی ہو۔ ہر 15 دن کے بعد میکے جاتی تو بہت اداس ہو جاتی، مگر اپنے ساتھ میری قمیص بھی لے جاتی تاکہ میری یاد نہ ستائے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جب پورے 3 دن کے بعد واپس آتی تو میرے لیے ایک تحفہ لازمی لاتی۔ میرے دوست حیران ہوتے کہ میری بیوی میری خاطر تحفہ لاتی ہے، جبکہ وہ اپنی بیویوں کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں، مگر بدلے میں کبھی کوئی تحفہ نہیں ملا بیچاروں کو۔ میں یہ سب سن کر خود کو اور بھی خوش قسمت گمان کرتا۔ اس بار میری بیوی میکے گئی تو میں نے بھی اسی رات اسے سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً اپنے سسرال چلا گیا۔ مگر جو ہی اندر قدم رکھا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ میری بیوی کے ساتھ چادر میں لیٹی ایک بوڑھی عورت اپنے سلوٹ زدہ ہاتھوں میں میری قمیص تھامے منہ کے پاس لے جا کر شاید سونگھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر شاید کوئی بیماری لگی ہوئی تھی۔ چہرے کی ایک سائڈ پر میری نظر پڑی تو وہاں بھی عجیب سے زخم تھے۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر دھچکا لگا، کیونکہ میری بیوی تو میری قمیص اس لیے لے جاتی تھی کہ اسے میری یاد آتی تھی۔ پھر یہ عورت کے ہاتھ میں میری قمیص کیوں دے رکھی تھی؟ آپ میری بیوی نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوڑھی عورت بھی تیر کی طرح تیزی سے اٹھی، میری قمیص بیڈ پر پھینکی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان اپنی بیوی سے سوال گو ہوا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون تھی عورت؟ مگر میری بیوی نے اس عورت کو محلے کی بوڑھی ماں بتا کر بات کو صاف ٹال دیا۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔
میں نے اس عورت کا پورا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی اس عورت کو جانتا ہوں، لیکن اس دن بجائے 3 دن مائکے رہنے کے میری بیوی ایک ہی دن میں میرے ساتھ لوٹ آئی اور کوئی تحفہ بھی نہ خریدا۔ مجھے اس بات نے بھی حیران کیا۔ دوسرے ہی دن رشتے والی خالہ ہمارے گھر میں آئیں۔ میری آفس سے چھٹی تھی، میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ہنگامہ بپا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میری بیوی کو کئی تھپڑ مارے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ فاروق، اس عورت کو ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکالو۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ لڑکی ہی نہیں ہے جس سے میں نے تمہاری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو کوئی کنگال ہے، جہیز میں بھی آرٹیفیشل زیورات لائی ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی باتوں پر میں حیران ہوا۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے میری شادی ہونے والی تھی، پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت صرف رو رہی تھی۔ اسی وقت رشتہ کروانے والی خالہ سٹنگ روم سے نکل کر آئی۔ ارے اسے کیوں کچھ بولتی ہو؟ سارا قصور تو تمہارے شوہر کا ہے، اسی نے یہ شادی کروائی ہے۔ ایک اور دھماکہ میرے سر پہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گی، پہلے میں اس منحوس کو تو گھر سے باہر نکال دوں۔ انہوں نے میری بیوی کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو میں جھٹ سے درمیان میں آ گیا۔ ماں، آپ رک جائیں۔ جب تک ڈیڈ آ کر ساری بات کلیئر نہیں کر دیتے، آپ تب تک میری بیوی کو یوں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میری حمایت پر میری بیوی کھل اٹھی اور سوتیلی ماں ایک بار پھر تلملا کر رہ گئی۔ رات کو میرا باپ آیا تو کھانا کھاتے ہی میری سوتیلی ماں ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ ان سے وجہ پوچھی۔ میرے پاپا نے انہیں جواب دینے کے بجائے میری طرف دیکھا اور کہا، فاروق، تم کبھی بھی اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگی۔ خیر یہ بات تو میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ میں نے فاروق کے لیے ایک امیر اور اچھی لڑکی منتخب کی تھی اور آپ نے اس بھگارن لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں چیخ اٹھی تھی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں کو جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم نے اس کے لیے ایک امیر کبیر لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کی طرح میرا دوسرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروا دی۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون آیا۔ میرے باپ نے مجھے تو اپنے کمرے میں جانے کا بول دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا چلتا رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی سے قمیص لے جانے کی اصل وجہ دریافت کی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے وہی وجہ بیان کی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی قمیص لے جانے کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اس عورت کو لے کر بھی میں کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس عورت کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی، میں نے اس کے سامان میں کوئی ایسی چیز کھوجنے کی کوشش کی جس سے مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل سکے، لیکن افسوس مجھے اس کے سامان میں ایسا کچھ نہیں ملا، بلکہ الماری میں رکھے اپنے پیسوں کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ پیسے میں نے اپنی جاب میں اوور ٹائم کر کے کمائے تھے اور سوچا تھا کہ ان پیسوں سے میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کھڑا کروں گا، لیکن ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے ان میں سے کچھ پیسے غائب ہیں، اور واقعی پیسوں کی گنتی کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے کافی پیسے غائب تھے۔ مجھے اپنی محنت سے پائی جوڑے پیسوں کے یوں غائب ہو جانے پر صدمہ لگ گیا۔ مگر وہ پیسے کہاں گئے؟ میری سوتیلی ماں کو ان پیسوں کی بھنک ہی نہیں تھی۔ میرے باپ کی فطرت میں چوری نہیں تھی۔ انہیں کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مانگ لیتے تھے۔ بھائی بھابھی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، لہٰذا اس وقت شک کے دائرے میں صرف میری بیوی تھی۔ تو کیا میری سوتیلی ماں کی باتیں سچ تھیں؟ غریب گھرانے سے ہونے کے باعث اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ مجھ سے پیسے مانگنے کے بجائے چوری کرنے لگی ہے۔ مجھے حد درجے افسوس ہوا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکل کر ڈیڈ کے کمرے میں گیا، لیکن وہاں بھی اندر سے آتی آوازوں پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے بول رہی تھی، اگر آپ نے فاروق کی بیوی کو گھر سے نہ نکالا تو میں آپ کا راز کھول دوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں دوبارہ حیران رہ گیا۔ ایک ہی دن میں اتنے دھچکے لگے تھے کہ اب میرا خاموشی اختیار کرنا مجھے بے وقوفی لگا۔ اس لیے ان دونوں کی باتوں کے درمیان آج پہلی بار میں بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاپا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں صبح سے نئی باتیں سن کر تھک گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی کسی راز سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہی تھی، مجھے وہ راز بتائیے۔ فاروق، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اب تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیں گے۔ میرے باپ نے دوبارہ مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں نے بھی کسی کی بات پر کان نہیں دھرے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔
اور بولا، اگر آپ نے مجھے وہ راز نہ بتایا تو میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری اس بات نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں یہ تو میں صبح ہی سمجھ گیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر طلاق دے دوں۔ اس کے بعد وہ میری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کروا دیں گی اور پھر انہیں جہیز کے نام پر کافی کچھ ملے گا، جس طرح بڑی بھابھی کے جہیز میں انہیں کافی کچھ ملا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو گے کہ تم راز سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ وہ جو وعدہ مجھ سے لینا چاہ رہی تھی اس نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایسا کبھی مت کرنا بیٹا۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، سب سے بڑا غلط فیصلہ ہوگا، اور تم ساری زندگی پچھتاؤ گے پھر، جس طرح میں پچھتا رہا ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہارا یہ باپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ تمہاری ماں خود سے گھر چھوڑ کر باہر نہیں گئی تھی، بلکہ تمہارے باپ نے خود انہیں دھکے مار مار کے اس گھر سے نکالا تھا، اور پھر سارے محلے کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا کہ تمہاری ماں کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے جو انکشاف مجھ پر کیا تھا اس نے میرے زمین آسمان ہلا کر رکھ دیے تھے۔ میں تو آج تک اپنی ماں کو قصوروار سمجھتا آیا تھا، لیکن آج ان کی وجہ سے میری آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی ہٹ چکی تھی۔ میں نے غمزدہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے آج تک ہم بھائیوں سے یہ سچ چھپائے رکھا تھا۔ میرے باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر التجائیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا میرے بیٹے، تمہاری ماں نے خود علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کے اس فیصلے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے تم دونوں بھائیوں کی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا تھا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی ابو جس نے میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر سے علیحدگی کے فیصلے پر مجبور کر دیا؟ آخر انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں نے خود بھی اس سے کئی بار اس فیصلے کی وجہ پوچھنی چاہی، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں ان سے اور تم دونوں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دوں، اور یہی وہ راز ہے جس کو مدعا بنا کر تمہاری یہ سوتیلی ماں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ تمہاری یہ سوتیلی ماں صرف پیسوں کی بھوکی ہے، اسے ہر طرف پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے میری سوتیلی ماں کی طرف دیکھا جو منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑ رہی تھی۔ ابو، اب امی کہاں ہیں؟ میرے دل میں شدید خواہش جاگی کہ میں جا کر اپنی ماں سے ملوں، لیکن یہاں بھی مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے باپ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ مطلب صاف تھا، انہیں بھی نہیں معلوم کہ میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آخرکار 15 دن پورے ہوئے اور میری بیوی دوبارہ اپنے مائکے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے میری قمیص بیگ میں رکھی، لیکن اس بار میں نے خود اس کا پیچھا کیا۔ آخر میری قمیص دیکھ کے وہ جاتی کہاں ہے؟ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری قمیص کسی یاد میں نہیں لے کر جاتی۔ گاڑی اس کے مائکے کے گھر سے 3 گھر آگے جا کر ایک کچے سے مکان کے سامنے رکی۔ میری بیوی گاڑی سے نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو میری بیوی نے اسی عورت کے ہاتھوں میں میری قمیض دے دی۔ مجھے یہ کسی جادو ٹونے کا چکر لگا۔ میری بیوی نے چند نوٹ بھی نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میری محنت کی کمائی میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے لٹائے گی اور میں خاموش تماشا ہی بن کر دیکھوں؟ ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ ایک بار پھر شاید اس عورت کا بھاگنے کا ارادہ تھا۔ میں نے آواز دے کر انہیں بھاگنے سے روکا۔ آگے بڑھ کر میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ میں حیران رہ گیا۔ امی، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی؟ مجھے میرے باپ کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میری ماں رو پڑی۔ بیٹا، مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے بھی پھیلتی تھی۔ میں طلاق کا دھبا خود پر نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بس میری وجہ سے تم سب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اسی لیے میں تم سب کو چھوڑ کر اپنی دوست کے پاس آ گئی۔ میری دوست ڈاکٹر ہے، لیکن میرا مرض لا علاج تھا بیٹا۔
اسی لیے یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تمہاری بیوی میری اسی دوست کی بیٹی ہے۔ یہ سب بتا کر امی رو پڑی۔ میری بیوی بھی میرے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آپ شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے اسی لیے آئے ہیں کہ میں آپ کی قمیص اپنے ساتھ کیوں لاتی تھی۔ میں آپ کی قمیص آپ کی ماں کے لیے لاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی قمیص سے انہیں آپ کی خوشبو آتی ہے اور آپ کے لیے تحفہ بھی یہی بھیجتی تھی، لیکن میں جو آپ کے پیسے چرا کر لاتی تھی وہ ان کے علاج کے لیے ہوتے تھے۔ میری بیوی نے ساری سچائی کھول دی، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس بار اپنی ماں کو بھی گھر لے آیا۔ ماں نے بہت منع کیا مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہیں جتنا جینا ہے اب ہمارے ساتھ جئیں۔ جب ان کے بیٹے اور شوہر موجود ہیں تو انہیں غیروں کے در کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت شاید انہیں یہی صحیح لگا تھا، اور آج میں انہیں دوبارہ اپنے گھر لے آیا ہوں کیونکہ مجھے یہی صحیح لگا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔